اس لیے کہ ہم ابا کے پاس جائیں گے تو ابا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ان لہو ابن شیخن کبیرن، کہ ان کے بوڑھے باپ ہیں اور وہ بڑے پریشان ہیں، ان کے بوڑھے باپ ہیں۔ باپ کی نسبت اپنی طرف بھی نہیں کی، حالانکہ باپ تو ان کے بھی تھے، لیکن اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ باپ کا ان سے لگاؤ ہے، اور جب ہم جائیں گے اور ہم اکیلے ہوں گے اور یہ یہاں رہ جائیں گے تو باپ کو اذیت ہوگی۔ بہرحال یہ باپ کے ساتھ یقیناً انہیں خیرخواہی تھی ہی، اسی خیرخواہی کی بنیاد پر انہوں نے کہا فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے ایک لے لو بھائی اور اسے چھوڑ دو، انا نراک من المحسنین، ہم خیال کرتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں، لہذا آپ ایسا کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ آپ نے نہیں لینا، اسی کو رکھنا ہے، امتحان ہے دوسرا یعقوب علیہ السلام کا کہ پہلے یوسف بچھڑے اب بنیامین بچھڑے گا، یہ امتحان تھا۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی پناہ بھائی، اللہ کی پناہ، ہم تو اسی کو لیں گے جس کے پاس سے ہم نے سامان پایا ہے، ہم تو اسی کو روکیں گے۔ ہم دوسرے کو اگر روکیں گے انا اذا لظالمون، پھر تو ہم ظالم شمار کیے جائیں گے، ہم تو ظلم نہیں کریں گے، جس کے پاس سے سامان دستیاب ہوا، بازیاب ہوا، ہم اسی کو روکیں گے۔ اور یہ بات تم پہلے کہہ چکے ہو کہ جس کے پاس سے سامان ملے گا اسی کو روک لیجیے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے، چونکہ ان کے سامنے تو وہ بادشاہ تھے اور کوئی اصرار نہیں کر سکتے تھے، لجاجت ہی کر سکتے تھے، بڑی عاجزانہ دردمندانہ درخواست کی۔ اللہ پاک نے آج وہ نظام دکھایا کہ ایک وقت تھا یوسف علیہ السلام کو تھپڑ مار رہے تھے، اور ایک وقت تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کر رہے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہ کامیابی اور وہ ترقی عطا فرمائی ہے کہ سب کے سب لجاجت کر رہے ہیں، سب کے سب منت کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، مایوس ہو گئے کہ بھائی اب تو بات نہیں بنے گی، اور یہ بادشاہ جو ہے بنیامین کو نہیں چھوڑے گا، اس کو تو پکڑے گا ہی، روکے گا، اسے غلام بنائے گا، اور ہم میں سے کوئی یہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تنہا ہو کے سوچا کہ والد صاحب کو جا کے کیا جواب دیں گے۔ ان میں سب سے جو بڑے تھے، کچھ سمجھدار بھی تھے وہ، اور یہ وہی بڑے تھے جس نے کہا تھا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل نہ کرو۔ جب کنویں میں ڈالنے کی بات آئی تھی کہ قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، باقی کی رائے تھی کہ قتل کیا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، اتنا ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، البتہ اسے تم کسی کنویں میں ڈال دو۔ اسی نے دوبارہ یہ کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تمہیں معلوم ہے کہ ابا جان نے کتنا پکا تم سے وعدہ لیا تھا کہ بنیامین کو لے کے آؤ گے، اور اس سے پہلے بھی تم نے ابا کو تکلیف دی ہے یوسف کے معاملے میں، اب کیا ہوگا؟ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم اللہ لی وهو خیر الحاکمین، میں تو یہاں سے مصر سے شام واپس ابا کے پاس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ ابا مجھے بلا لے یا اللہ پاک میری موت کا فیصلہ کر دے، میں تو نہیں جاؤں گا۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ جا کے ابا سے کہو ان یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم وہی گواہی دیتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین، پھر بھی اس نے نرم گوشہ رکھا اور کہا کہ غیب کی بات ہمیں نہیں معلوم، ظاہر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے، لہٰذا ابا کو جا کے بتا دو۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ابا کو جا کے بتا دینا کہ اس بستی سے اور اس قافلے سے پوچھو جن قافلے والوں نے آ کے سامان تلاش کیا اور سامان بنیامین کے پاس سے نکلا وہ پیالہ، ان سے جا کے پوچھ لو کہ واقعتاً اس کے پاس سے پیالہ بازیاب ہوا ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ بولنے والے۔ خیر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر یہ قصہ سنایا کہ بنیامین کو بادشاہ نے روک لیا، مصر میں رک گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، ایک تو پہلے بچھڑے ہوئے یوسف، دوسرے بنیامین، تیسرے یہودا جس کا نام تھا بڑا والا، وہ بھی وہیں بیٹھ گیا، اس نے کہا میں تو جاؤں گا نہیں۔ 3 آزمائشیں آ گئی، کہنے لگے بل سورت لکم امرکم انفسکم امرا، مجھے لگتا ہے کہ تم نے خود اپنی طرف سے کوئی بات گھڑی ہے، فصبر جمیل، وہی جملے جو یوسف علیہ السلام کے جدائی پر کہے تھے کہ صبر ہی میرے لیے اچھا ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے، دیکھو اللہ کی ذات عالی سے کتنا امیدوار ہیں، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ سے یہ امید اور یقین ہے کہ اللہ پاک ان سب کو لے کے آئے گا۔
انہ هو العلیم الحکیم، اللہ پاک خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، اس نے مجھ سے کیوں جدا کیا ہے، وہ حکیم ہے۔ یوسف کو جدا کیا، بنیامین کو جدا کیا، تیسرا بھی پیچھے رہ گیا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، تو یعقوب علیہ السلام وہاں سے جدا ہوئے اور افسوس کرنے لگے اور کہا اے یوسف بڑا افسوس ہے تیری یاد ستا رہی ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی ختم ہو گئی، رو رو کے بینائی ختم ہو گئی، اس لیے کہ اتنا بڑی غم، اتنے بڑے صدمے، اتنی بڑی جدائیاں، جوان اولاد کا جدا ہو جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، بہت بڑا صدمہ، اور بالکل دیار غیر میں رہ گئے، دوسرے دیار میں، دوسرے ملک میں رہ گئے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اللہ پاک کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، اور آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، یعقوب علیہ السلام کے پوتے، پڑ پوتے، نواسے سب کہنے لگے دادا جان، نانا جان، ابا جان، آپ یوسف ہی یوسف کرتے رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے یوسف کے تذکرے میں، اسی طرح سے چھوڑ دیں یوسف کا ذکر۔ 40 سال کا زمانہ گزر گیا، کہاں یوسف ہے، اب کہاں ملے گا یوسف؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام میں اپنی کمزوری کا اور اپنی بے بسی کا گلہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، تم سے گلہ نہیں کرتا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میرا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے کہ جب حالات، مشکلات، تکلیفیں، مصائب آتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف رجوع کر دیں۔ یہ وہی کلمہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جب طائف کے موقع پر کافروں نے ستایا اور لہو لہان کر دیا، اذیتیں دی، اس موقع پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ، اگر میرے اس حالت پر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے مجھے مارا ہے، زخمی کیا ہے، ستایا ہے، توہین اور تذلیل کی ہے، لیکن اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر کہا اے اللہ میں اپنی بے بسی کا اور اپنی کمزوری کا گلہ آپ سے ہی کرتا ہوں کہ میری کمزوری ہے، میری ہی کمزوری ہے، اور اے اللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرشتہ آ گیا، حکم دیجئے ہم ان پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، بیچ میں پیس دیتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے، اور صبر کا کتنا بڑا پیمانہ تھا یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اب آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، بات طویل ہو گئی چونکہ مضمون سارا ایک ہی تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک مرتبہ آ کر حضرت جبریل نے پوچھا، یہ بات کی بات ہے، جب بازیاب ہو گئے، یوسف علیہ السلام بھی آگے آئے گا، بنیامین بھی بازیاب ہو گئے، اور وہ تیسرا جو یہودا تھا وہ بھی مل گئے، سب مل ملاپ ہو گیا، ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے کہ کیوں ایسا ہوا تھا، اللہ پاک نے آپ سے کیوں جدا کیا یوسف کو؟ تو دو روایات ہیں اس میں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع ایسا تھا کہ آپ کے گھر کے اندر ایک بکرا ذبح ہوا اور آپ نے گھر میں اہتمام کرایا، اور ایک سائل آیا دروازے پر اور اس نے مانگا، اور آپ کے گھر میں اسے نہیں دیا گیا۔ اللہ پاک کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اس لیے اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، امتحان میں ڈالا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ایک روایت میں اس طرح سے بھی ہے کہ پوچھا کہ جبریل علیہ السلام نے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوسف آپ سے کیوں بچھڑے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا اس لیے بچھڑے تھے، ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ برابر میں کھیل رہے تھے، نماز کے دوران آپ کا دھیان ان کی طرف چلا گیا۔ نماز اللہ سے مناجات ہے بھائی، اللہ سے مناجات، اس میں کوشش کرو اللہ پاک ہماری نمازوں کو سدھار دے۔ بڑے کمزور ہیں ہم لوگ کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، نمازوں میں دھیان نہیں لگتا، آج نمازوں میں توجہات بڑھ جاتی ہیں، خیالات کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں اس پر آزمائش آ گئی ہے کہ نماز کے دوران بچہ سامنے کھیلتا ہوا آ گیا، دھیان ذرا ادھر بھٹ گیا، چلا گیا، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا۔ تو آج ہمارے پر نہ جانے کتنے کتنے مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ یقیناً اپنے اعمال کی طرف ہم
اعمال کو سوچیں اور اعمال کو دیکھیں کہ ممکن ہے کسی جگہ پر کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، اور ان پریشانیوں میں، غموں میں، مصیبتوں میں اگر انسان کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کا رجوع اللہ کی طرف بڑھتا رہا، ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع بڑھتا چلا گیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ پریشانی آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ جیسے پیچھے آیا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ اور اگر ان مصائب میں، پریشانیوں میں آدمی اللہ سے کٹتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے، زبانوں پر گرے شکوے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ یہ پریشانی آپ کے لیے عذاب بن کر آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے۔